سبلائم وہ احساس جو آپ الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے، بلکہ وہ الفاظ جو آپ کے مینٹل کیٹیگریز کو کراس کر کے انہیں ٹرانسینڈ کر کے ایک الگ لیول پہ نکل جاتا ہے، وہ ہوتا ہے دا سبلائم۔ ایسی فیلنگ جو آپ الفاظ میں ڈسکرائب نہیں کر سکتے، اسے کہتے ہیں دا سبلائم۔ اور کچھ یہی سچویشن ہے ہمارے ساتھ لینگویج میں، فراڈین انالیسز میں یا پھر سائیکو انالیسز میں، اور یہی سیم سچویشن ہے سائیکالوجی میں۔ اگر ہم دا کانسیپٹ آف سبلائم کو، جو کہ لٹری تھیوری یا لٹریچر کا کانسیپٹ ہے، اگر ہم اسے لنگوسٹکس کی کیٹیگری میں لے کے آئیں تو وہ ہو جائے گا آن دی لمیٹیشنز آف لینگویج، کہ لینگویج کی لمیٹیشنز کیا ہیں، ہم کون کون سی چیزیں لینگویج میں ڈسکرائب کر سکتے ہیں، کیونکہ لینگویج ایک اسٹرکچرڈ فارم ہے۔ لینگویج از سمبلز بٹ اسٹرکچرڈ۔ سمبلس کو اسٹرکچرڈ فارم میں لے کے آنا اور آبویسلی اس میں کوئی میننگ کنوے کرنا، وہ سمپلی ہے لینگویج۔ لیکن لینگویج کی اپنی ایک آرڈر ہے، ایک لاجیکل فارم ہے، اپنی ایک سنٹیکس ہے، اور اس سنٹیکس سے لینگویج اتنی آسانی سے ڈیویٹ نہیں کر سکتی unless we are talking about poetry۔ ٹھیک ہے؟ تو اب جب ہم بات کرتے ہیں سبلائم کی، ان فیلنگز کی جو ہم لینگویج میں ڈسکرائب ہی نہیں کر سکتے، تو پھر ہمارے ساتھ ایک اور کانسیپٹ آتا ہے جو کہ ہے لکانین سائیکو انالیسز اور دا آئیڈیا اور آف دی سمبولک آرڈر۔ 20th سینچری سائیکو انالسٹ ژاک لکان، جو فرینچ سائیکو انالسٹ ہیں، انہوں نے سگمنڈ فرائڈ کی جو سائیکو انالیسز ہے اس تھیوری کو فردر ڈیولپ کیا، اور اس نے اس کی ایک کنٹریبیوشن اپنی تھیوری کی یہ ہے کہ دیر از این آرڈر، دیر آر آرڈرز ان دا ہیومن تھنکنگ۔ انسان جب سوچتا ہے تو اس کی ڈفرینٹ آرڈرز ہوتی ہیں، اور ایک آرڈر اس میں ہے، یعنی آبویسلی اس نے ڈویژن کی ہے، بٹ آئی ایم گیونگ یو اے رف اسکیچ آف ہز آئیڈیاز۔ اور وہ کہتا ہے کہ ان میں ایک جو آرڈر ہے وہ ہے دا سمبولک آرڈر۔ سمبولک آرڈر کیا ہے؟ وہ آرڈر، یعنی سمبولک آرڈر وہ اسٹرکچر ہے، وہ فریم ورک ہے جسے یوز کر کے ہم کائنات کو سمجھتے ہیں، جسے یوز کر کے ہم کائنات کو ایکسپریس کرتے ہیں۔ اسے فیل کرنے کے بعد، اسے ان اے سینس اسے پروسیس کرنے کے بعد، ہم ان فیلنگس کو، اس انڈرسٹینڈنگ، اس انفارمیشن کو پروسیس کر کے ایکسپلین کرتے ہیں، وہ ہے سمبولک آرڈر۔ اور آبویسلی سمبولک آرڈر خود لینگویج سے بنا ہے، سمبل سے بنا ہے۔ اب جب ہم سمبولک آرڈر کی بات کرتے ہیں تو دوبارہ ہمارے ساتھ وہ سبلائم کا کانسیپٹ آ جاتا ہے، لیکن ایک اور چیز ہے بڑی انٹرسٹنگ، وہ ہے سائیکالوجی کی۔ جسٹ لائک دی کانسیپٹ آف دا سبلائم اینڈ ان فیکٹ دا فیلنگ آف دا سبلائم، ہمارے پاس کانسیپٹ ہے گڈ اینڈ ایول کا۔ جب ہم کوئی اتنی بری چیز دیکھتے ہیں، کوئی ٹرامیٹک ایونٹ وٹنس کرتے ہیں جو کہ ہماری نارمل مینٹل کیٹیگریز کو ٹرانسگریس کر جاتی ہیں، یعنی نارملی ہم ڈیلی لائف میں جب حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو برائیاں ہمیں نظر آتی ہیں وہ بہت چھوٹی چھوٹی برائیاں ہوتی ہیں، وہ بہت مائنر چیزیں ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل، کسی نے کسی کو تھپڑ لگایا، کسی نے کسی کو جھوٹ بولا، دو بندوں کے درمیان باتیں ہو گئیں، دیٹس آل۔ Even if there is beating, for example, there is brawl, hand fist, or in exchange of any kind of slaps, for example, تو ہاتھا پائی وہ ہو جاتی ہے۔ But when you witness things which are not really within your grasp، جیسے کہ ہولوکاسٹ ہے فار ایگزامپل، یا آپ کے سامنے کسی کے قتل ہوتا ہے، یا ڈھیر سارے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایکسپیرئنس آ جاتی ہے اس کیٹیگری میں جو آپ کی مینٹل کیٹیگریز کو باؤنڈ کر جاتی ہیں، ان باؤنڈ کر جاتی ہے، ایکسکیوز می، یعنی وہ آپ کی مائنڈ کو بریک کر کے ایک الگ لیول پہ نکل جاتی ہیں، اور اسے دیکھ کے آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ کانسیپٹ ہے سائیکالوجی میں، اور یہیں پر اپلائی ہوتا ہے لکانین سائیکو انالیسس کا سمبولک آرڈر، کیونکہ آپ نے جو ایکسپیرئنس دیکھا ہے، آپ نے جو ایونٹ دیکھی ہے، آپ نے جو سین دیکھا ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کے الفاظ اسے ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ آپ نے جو سین وٹنس کیا ہے، آپ نے جو فیلنگ وٹنس کی ہے، چاہے وہ گڈ کی ہو یا ایول کی ہو، لیکن یہاں پر ہم ایول کی بات کر رہے ہیں، آپ نے کوئی اس طرح کا ٹراما ایکسپیرینس کیا جو آپ یوزولی ڈیلی لائف میں آپ نے نہ دیکھا ہے نہ اس کا سنا ہے، تو آپ کا مائنڈ اتنا ہوتا ہے اور وہ ایکسپیرینس اتنا بڑا ہوتا ہے۔ That is the simplest way to understand the concept of symbolic order and experience۔ جب آپ کوئی اتنی ٹرامیٹک ایونٹ دیکھتے ہیں کہ وہ ایونٹ آپ کی مینٹل انڈرسٹینڈنگ سے بھی اوپر ہوتا ہے، تو وہ آپ کی مینٹل کیٹیگریز کو بریک کر جاتا ہے۔ آپ کا مائنڈ جو ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ آف گڈ اینڈ ایول، آف گڈنس، آف بیڈنس، آف نائسنس، آف کائنڈنس، آف کمپیشن، آف ایمپتھی، وہ ساری بریک کر جاتی ہے، اور آپ بالکل خاموش رہ جاتے ہیں۔
اور آپ کو ٹراما ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہاؤ شوڈ آئی ڈسکرائب دس فیلنگ. وہ فیلنگ آ جاتی ہے اس کیٹیگری میں وچ بریکس دا سمبولک آرڈر. آپ کی سمبولک آرڈر کو بھی وہ بریک کر جاتی ہے, اور اسی لیے ہم لینگویج میں وہ ایکسپیرینس ڈسکرائب نہیں کر سکتے. اگر آپ ریپ جو وکٹمس ہیں ان کی بات سنیں تو وہ اپنے ریپ کی جو ایکسپیرینس ہیں اسے ایکسپلین نہیں کر پاتے. دے آر unable to utter even a single word to describe what happened to them. Why? Because rape is not a small experience. اور وہ ایکسپیرینس اللہ نہ کرے لیکن جسے بھی ہوتا ہے ان کی سمبولک آرڈر ٹوٹ جاتی ہے. وہ ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ انہیں سمبل میں اسے لینگویج میں ڈسکرائب کرنا ان کے لیے محال ہوتا ہے, وہ امپاسبل ہوتا ہے. بیکاز سمبولک آرڈر ان ایکسپیرینسز کو ڈسکرائب کر سکتا ہے یا ان ایکسپیرینسز سے بنا ہے ان اے سینس جو آپ ڈیلی لائف میں یا پھر یوزولی آپ فیل کرتے ہیں یا ڈسکرائب کرتے ہیں. لیکن وہ ایونٹس, وہ فیلنگس جو اتنی بڑی ہوتی ہیں اور اتنی ریئر ہوتی ہیں کہ آپ انہیں بہت ان یوزولی کسی ان یوزول سچویشنز میں آپ انہیں ایکسپیرینس کریں تو وہ آپ کی سمبولک آرڈر سے بھی اوپر ہوتی ہیں. اور جب آپ کوئی ایسا احساس اندر لیتے ہیں جو آپ کی سمبولک آرڈر اسے اکوموڈیٹ نہیں کر پاتی, آپ کی سمبولک آرڈر اسے ان اے سینس اسے لے نہیں پاتی, اسے برداشت نہیں کر پاتی, تو آپ کی اپنی سمبولک آرڈر بریک اپ ہو جاتی ہے. آپ کے پاس الفاظ ختم ہو جاتی ہے اس ایکسپیرینس کو ڈسکرائب کرنے کے. اور یہی جو سائیکالوجی ہے وہ پروفیسر جارڈن پیٹرسن ایکسپلین کرتے ہیں کہ جب آپ کوئی اس طرح کا برا کام دیکھیں جو بہت ان یوزولی برا ہو, ہولوکاسٹ ہو, ریپ ہو, اینی کائنڈ آف گروسم گروٹیسک کائنڈ آف ایول, تو آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے گڈنس اور ایول کی وہ بالکل الگ ہو جاتی ہے, وہ بالکل بدل جاتی ہے. پھر آپ دنیا کو بہت یونیک پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں. یونیک سے میرا مطلب ہے بہت ریئر اینڈ بہت یونیورسل, بہت سپریٹ, بہت ڈسٹنگوشڈ پرسپیکٹو سے آپ کائنات کو دیکھتے ہیں, بہت براڈ پرسپیکٹو سے آپ دیکھتے ہیں. جیسے ہم نے لوئی بورگس کی اس کوٹ پہ بات کی تھی کہ آئی ہیڈ اے سینس آف انفینٹ وینریشن اینڈ انفینٹ پیری. کیوں یہ احساس اسے آیا؟ بیکاز دا فیلنگ واز سو بگ. ایلف جو اس نے ایکسپیرینس کیا وہ اسے کس طرح سے ڈسکرائب کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دا ایلف واز پروبیبلی 2 or 3 centimeters but universal space was contained in it. ایک پوائنٹ جس میں سارے کے سارے کائنات کے سارے پوائنٹس موجود ہوں. کچھ یہی سچویشن ہے سبلائم کی, کچھ یہی سچویشن ہے ان فیلنگس کی جو ہمارے اندر ہم سما نہیں پاتے. اتنا سا ایکسپیرینس لیکن اس کے اندر کے احساسات جو ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ اٹ از لائک دا ایلف. ایک پوائنٹ میں سارے پوائنٹس کا جمع ہونا, ایک احساس میں سارے احساسات کا جمع ہونا. دیٹ از اے سبلائم which transcends and it breaks up our symbolic order and we are unable to express it. And that is the psychology as well of goodness and badness, of good and evil. Thank you very much.